ناظرین، ایران جنگ کے حوالے سے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ امریکہ کا لاس ہوگا، ڈیمیج ہوگا. ٹکر کارلسن سمیت بے تحاشا ایکسپرٹ جو ہیں وہ وارن کرتے رہے کہ اس جنگ میں جانے سے بہت زیادہ جب امریکہ ڈیمیج ہوگا اور نقصانات ہوں گے. لیکن جس انداز کے اندر امریکہ کے نقصانات ہو رہے ہیں یہ شاید کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. یہ نقصانات بہت زیادہ ہیں اور جو سیٹ بیک ہے اور جس طرح سے جنگ بیک فائر کر رہی ہے یہ ایکسپیکٹیشن سے بھی کہیں زیادہ ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اپنی طرف سے بہت بڑا حملہ کیا. ظاہر ہے بہت بڑا حملہ تھا، سرپرائز اٹیک کیا، ٹاپ لیڈرشپ کو جب نشانہ بنا دیا. تب سے لے کر آپ 5واں دن کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں تو بہت خوفناک بمباری پہلے منٹ سے جب وہ جاری ہے. پوری پلاننگ کے ساتھ ایک تباہ کن کمپریہنسو اور ڈسٹرکٹیو اٹیک ایران پر لانچ کیا گیا. لیکن پہلے 70 منٹ سے ایران کا جو جواب شروع ہوتا ہے اور 70 منٹ سے لے کر اس وقت تک مسلسل امریکی بمباری کے باوجود کہیں بھی امریکہ اس جنگ میں غالب نہیں ہے. کہیں بھی وہ ایرانی جواب کو خاموش نہیں کروا سکا، کہیں بھی وہ ایرانی مزاج کو خاموش نہیں کروا سکا، کہیں بھی ایران آپ کو لڑکھڑاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی ان میں فرسٹریشن اور یہ نہیں نظر آ رہا کہ اندھا دھند مزاج جب وہ مارے چلے جا رہے ہیں. آپ کو ایک سوفسٹیکیشن، کوارڈینیشن اور ایک پلاننگ جب وہ نظر آ رہی ہے. ایک سائنٹیفک طریقے سے وار لڑ رہے ہیں، ملٹری انسٹالیشنز کو پریسائزلی ہٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد پراپر نیول وار لڑ رہے ہیں، ہر ایک چیز کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور طریقے کے ساتھ جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن امریکہ اپنے آپ کو اتنے برے طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے کہ اگر بالفرض دوسری طرف ایران کو کوئی وکٹری یا کچھ ایسا حاصل نہیں بھی ہوتا، امریکہ جتنا اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے تو یہ بحر الامپائر کا تو خاتمہ اب پریکٹیکلی ہونے جا رہا ہے. ویسے امریکہ اپنے آپ کو ملٹریلی بھی ڈیمیج کر رہا ہے، پولیٹیکلی بھی ڈیمیج کر رہا ہے، ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر بھی ڈیمیج کر رہا ہے، کریڈیبلٹی ڈیمیج کر رہا ہے، مورلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، الائنسز جب اس کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، اور جو ڈائریکٹ ملٹری لاسز ہیں یعنی بیسز تباہ ہو رہی ہیں یا باقی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، جنگ میں جو پیسہ جا رہا ہے وہ ایک الگ ہے، وہ تو ڈائریکٹ لاسز ہیں. اس کے ساتھ کئی ڈائمنشنز کے اندر امریکہ کے لاسز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی اسپین ہے، ٹرمپ نے کہا جی اسپین کے ساتھ اب ہم تجارت نہیں کریں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے. اور برا سلوک اسپین نے کیا کیا ہے؟ اسپین نے مذمت کی ہے کہ ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. اسپین نے امن کے لیے آواز اٹھائی ہے. اسپین نے کہا کہ ہماری بیسز ایران کے خلاف استعمال مت کرو. اسپین نے اس طرح سے کنڈیم کیا ہے جس طرح سے کوئی OIC ملک بھی نہیں کر سکا ہے. تو اب دیکھیں نا، ٹرمپ سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں دنیا اس کی کوئی ذاتی پراپرٹی ہے، ریئل اسٹیٹ کی طرح وہ شاید دنیا کو ٹریٹ کرتا ہے اور ملکوں کو ایز فلیٹ اور ایک کالونی کے طور پر وہ ٹریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، اب اس کے ساتھ وہ نہیں کریں گے. اب برطانیہ، اس کے بارے بھی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا برطانیہ کے پرائم منسٹر نے. سو آپ دیکھ رہے ہیں ہر ڈائمنشن کے اندر امپائر اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے اور جنگ سے کرائسس در کرائسس جنم لے رہا ہے. یعنی اب اسپین کا کرائسس ہے، برطانیہ کا کرائسس ہے، وہ جنگ سے ہی پیدا ہوا ہے نا. تو ابھی یہ آغاز ہے. اچھا، یونائٹڈ نیشن کے اندر بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے. رشیا اور چائنا نے امریکہ کی جو پریزیڈنسی ہے اس کو چیلنج کر دیا وہاں پر. یونائٹڈ نیشن ہے، ظاہر ہے اس کا جو اوورال رول ہے اس پر تو ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، خاص کر مطلب امریکہ ہے اور اس کے پھر سامنے رشیا اور چائنا ہے، تو یہ طریقے سے وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. چاہے یوکرین کی جنگ جاری ہے، چاہے عراق کی جنگ جاری ہے، چاہے کوئی بھی جنگ جاری ہے، یہ یونائٹڈ نیشن میں اپنا ایک پروسیجر کے تحت کام کر رہے ہیں. مطلب اجلاس ہو رہا ہے، سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے وہ الگ بات، لیکن تقریر ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، پروسیجرز ہیں، ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جب وہ وہاں پر معاملہ چل رہا ہے. لیکن اب وہ معاملہ بھی اس کی جو باقاعدہ فنکشننگ ہے وہ رک گئی ہے. ایران کے حوالے سے کچھ امریکہ کرنا چاہ رہا تھا اور رشینز اور چائنیز نے جا کر میٹنگز تک نہیں کی وہ، جس کے بعد سے وہ ایجنڈا جاری ہونا تھا اور آگے جو فنکشننگ ہونا تھی وہ نہیں ہو سکی ہے، چونکہ رشین اور چائنیز نے بیٹھنا پسند نہیں کیا. یہ پہلی بار ایسا وہاں پر ہو رہا ہے. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن بھی اندر سے فارغ ہو رہا ہے. ویسے تو ایفیکٹولی اس کا جو رول ہے وہ تو فارغ ہے ہی ہے، اور فارغ امریکہ اور اسرائیل نے اس کو کیا، وغیرہ یہ بڑا ہیومینٹی کا بڑا زبردست کنٹریبیوشن ہے یونائٹڈ نیشن اور یہ گلوبل انسٹیٹیوشنز. جیسے تیسے ہے، آئیڈیل دنیا تو نہیں ہے، لیکن یہ اچھا کنٹریبیوشن تھا دنیا کے حوالے سے. لیکن انہوں نے جو اس کو فارغ کر دیا اور اب وہ یونائٹڈ نیشن یعنی گلوبل آرڈر ختم ہو رہا ہے نا، تو یونائٹڈ نیشن اب اندر سے وہ مزید ڈیمیج ہو رہا ہے.
اچھا اب ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ایران کو ملٹری کے فرنٹ کے اوپر کچھ بہت بڑی اچیومنٹس حاصل ہوئی ہیں جس میں ان کو برتری انہوں نے اپنی دکھائی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ ٹارگٹس ہٹ کیا ہے، یا ادھر تلوی میں بلڈنگز ہٹ ہو گئی ہیں، یا وہاں پر کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، ظاہر ہے وہ بہت ان کی بڑی طاقت کا مظاہرہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے سوفسٹیکیشن، اسٹریٹجک سپریورٹی، ٹیکنالوجیکل سپریورٹی، برتری، وہ ایران نے حاصل کیا. 3 بڑے کام جب ایران نے کیے، تینوں کے اندر اس کی جو برتری، سپریورٹی، سوفسٹیکیشن، یہ اس کی جو نظر آئی ہے. پہلا کام جو ایران نے کیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس وقت کھلبلی پڑ گئی ہے تمام مڈل ایسٹ کے کیپٹلز کے اندر اور واشنگٹن کے اندر بھی، اور باقی بھی آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے تمام اتحادیوں کے کیپٹل میں کھلبلی پڑی ہوئی ہے اس وقت. وہ اس لیے کہ ایران نے جو تھرڈ میزلز ہیں، یہ دنیا کی سب سے ایڈوانس میزلز ہیں، تو اس کی جو بیٹریز ہیں اس کو ہٹ کر دیا. 2 بیٹریز کو ایران نے ہٹ کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایران ان کے ایئر ڈیفنس کو ایگزاسٹ کر رہا ہے. کیسے؟ چیپ ڈرونز بھیج کر. آگے سے وہ انٹرسیپٹر فائر کرتے ہیں تو ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ اس سے اگلے درجے کی چیز ہے، یعنی بیٹری ہی ختم کر دی ہے. سادہ الفاظ میں آپ کے پاس گن ہے، 1000 گولی ہے، گن تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو 1000 گولی کیا ہاتھ سے چلائیں گے؟ تو وہ جو لانچرز ہیں، جو بیٹریز ہیں جہاں سے انٹرسیپٹرز فائر ہونے ہیں، وہ بیٹریز اڑا دی ہیں. یہ بیٹریز جو ہیں یہ اڑائی نہیں جا سکتی، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ دنیا کے ایڈوانس ترین جیٹس چاہیے، پھر اس میں بڑے آپ کو ایکسپرٹس، پائلٹس چاہیے جن کی جنگی صلاحیتیں ہوں، جنہوں نے پریکٹیکل یعنی کمبیٹ میں حصہ لیا ہو، وہ آپ کو چاہیے. پھر ایک پوری سائنٹیفک وار ہے کہ آپ نے ان کے ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے جا کر ان بیٹریز کو لوکیٹ کر کے انٹیلیجنس پریسائزلی جا کر ہٹ کرنا ہے. ایران کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی یہ بہت اگلے درجے کی چیز ہے کہ انہوں نے تھرو میزلز یو ای کے اندر ان تھرڈ بیٹریز کو 2 کو جب وہ ہٹ کیا پرسائزلی. وہ اس نے انٹرسیپٹ تو کیا کرنا تھا، یعنی یہ جو بیٹریز ہیں یہ کیا کر رہی ہوتی، یہ لانچرز کیا کر رہے ہوتے، وہ بیس کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ آگے سے انٹرسیپٹر یہاں سے فائر ہو رہا ہے ان لانچر سے، وہ لانچر ہی ہٹ ہو جائے جہاں پر وہ بیٹری پڑی ہوئی ہے، جہاں سے وہ لانچ ہونا ہے، وہ میزائل اسی کی طرف آ جائے. کتنے وہ بیٹری ہوتی ہے، یا کتنا وہ ایک ٹرک کے اوپر ظاہر انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے، یا جہاں بھی انہوں نے ڈپلائی کیا ہوتا ہے، وہ بیس تو نہیں ہے نا، اس کا سائز کو بہت بڑا تو نہیں ہے، تو اس کو اتنی پرسائزلی جا کر پن پوائنٹ لوکیشن کے اوپر جا کر ہٹ کرنا، دس از سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس، جو امریکنس کو کہتے ہیں سلیبس سے باہر کا آ گیا معاملہ. تو یہ سلیبس سے باہر آ گیا. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا اگر چائنیز اور رشینز کی ہیلپ شامل نہ ہو، اگر چائنیز سیٹلائٹ شامل نہ ہو کہ یہ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ سارے سسٹمز، تو یہ ہو نہیں سکتا. اور چائنا کا اگر بیدو سسٹم نہ ہو جو نیویگیشن سسٹم ہے، اس کے بغیر بھی یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ظاہر ہے یہ چائنا نے کچھ کیا ہے تو ایران نے کچھ کیا تو رشیا اور چائنا مدد کر پا رہے ہیں. ان کے اندر اپنے کچھ تھا تو چائنا رشیا ہیلپ کر پا رہے ہیں، انہوں نے کچھ بنایا ہوا تھا تو وہ اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. تو جگرا تو نہیں دیا انہوں نے ایران کو، اور یہ میزائل تو نہیں بنا کر دیے. تو پرائمری رول تو ظاہر ہے ایران کا ہے. تو اگر یہ ان کے پاس یہ بھی نہ ہوتا اور یہ لڑ نہ پاتے تو چائنا اور رشیا کیا کر لیتے. تو وہ اپ گریڈیشن میں جو گیپس رہ گئے تھے، جو سوفسٹیکیشن چاہیے تھی ایران کو، وہ چائنا اور رشیا جب وہ دے رہے ہیں. ایک تو یہ کام ہوا ہے. دوسرا کام کیا ہوا ہے؟ پرشین گلف کے اندر انہوں نے ریڈار ہٹ کیا ہے. ایک ریڈار انہوں نے قطر میں ہٹ کیا تھا جس کی مالیت $1.2 بلین تھی، اور یہ بلسٹک میزائلز کو ٹریک کرتا ہے. خلیج فارس میں انہوں نے اس سے بھی ایڈوانس ریڈار جب وہ ڈسٹرائے کیا ہے. اس کا کام جب وہ پورے ریجن میں ڈیٹیکشن کرنا ہے، مانیٹرنگ کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ساری ان کی مشینری اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر ایران نے یہاں سے کچھ فائر کرنا ہے اسرائیل کی طرف، تو یہ جو ریڈار یہاں پرشین گلف میں لگے ہوئے ہیں یہ فوری وہاں پر سگنل بھیجیں گے کہ یہاں سے پروجیکٹائل جب وہ فائر ہوئے ہیں یا کچھ بھی فائر ہوا ہے تو وہ یہاں سے فوری سگنل بھیجیں گے. اور باقی جو امریکی ملٹری مشینری ہے اس کو بھی یہ ریڈار جب وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیوی کو، ان کی ایئر فورس کو، سب کو یہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ریڈار کو خلیج فارس کے اندر جب وہ ایران نے ہٹ کیا ہے. اور تیسرا کام ناظرین جو انہوں نے کیا ہے، ہرمیز 900 جو اسرائیل کا امریکہ کا یہ بڑا ایڈوانس ترین ڈرون ہے، سب سے ایڈوانس ڈرون ہے، تو اس کو گرایا ہے. اچھا اب گرایا تو حزب اللہ نے بھی ہوا ہے. انہوں نے کیسے گرایا؟ انہوں نے اس کو مکمل انٹیکٹ حالت کے اندر گرایا ہے، یعنی شوٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے، سیز کیا ہے. یعنی
وہ اسی طرح آرمڈ سٹیج کے اندر ہے, اسی آرمڈ سٹیٹس کے اندر ہے. یعنی جیسے ڈرون اپنی صحیح سلامت حالت میں ہے, سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح کا انہوں نے لانچ کیا تھا اسی طرح کا انہوں نے یعنی صحیح سلامت اپنی حالت کے اندر ہے. اور ایران نے فوری طور پر وہ ہرمیز 900 جو ہے اپنے ایرو اسپیس یونٹ کو بھیج دیا ہے. اس کی بہت جلد آپ کو ریورس انجینئرنگ جب وہ نظر آئے گی, اور جو ہی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر جہاں رشیا, چائنا, نارتھ کوریا کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. جو GBU-57 ہے وہ ایران کے پاس ہے, تو وہ اس میں بہت پروبیبلٹی ہے کہ وہ چائنا تک اور رشیا اور نارتھ کوریا تک اس کی ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہو, اور ایران اس کا جو ہے نا ریورس انجینئرنگ پر کام کر رہا ہو, اور پتہ چلے کہ انہوں نے بلسٹک میزائل کے اوپر GBU-57 کا وارڈ لگا کر اسرائیل کے اوپر فائر کر دیا. سو اینی تھنگ از پاسبل, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور اب یہ جو انہوں نے ہرمیز 900 پکڑ لیا ہے اس کے اوپر بھی فوری اب یہ تیزی کے ساتھ وہاں پر ریورس انجینئرنگ جب ہوگی. تو ایک بہت بڑے ٹریپ کے اندر ٹرمپ نے اپنے آپ کو دھکا دیا ہے, اور جس روز اس نے حملہ کیا ایران پر اس روز یہ شام کو پارٹی کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اس نے بہت بڑا دھکا دیا ہے. اس کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بمباری کر رہے ہیں. ہر برہم طرح کا بمباری, بم سب کچھ استعمال کیا جا رہا ہے. ہر طرح کے ٹارگٹس, اسپتال, اسکول, سب کچھ ایڈ کیا جا رہا ہے. خوفناک ترین بمباری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی بھی تمام ٹولز استعمال کر رہے ہیں, ہر روتھ لیس ٹولز استعمال کر رہے ہیں. اچھا, وہاں سے ٹرمپ انتظامیہ روز کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے باہر نکل آؤ ایرانیوں, حکومت کا جو وہ تختہ الٹ دو اور تمہاری آزادی ہم دینے آ گئے ہیں. آزادی کا آغاز انہوں نے 200 بچیوں کو وہاں پر نشانہ بنا کر کیا ہے. تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ ایران کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہی. ان کے لیے اس سے بڑی ہزیمت ہے نہیں کہ ایرانینز اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ کسی بھی ملک میں انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ لوگوں کو اور چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا. اس وقت یہ ان کی ایک سانس اوپر ہے اور ایک سانس نیچے. ان کے لیے اس سے بڑی کوئی ہزیمت نہیں ہے کہ ایرانینز اپنے وطن کے ساتھ جو وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے جان رہے ہیں نیتن یاہو کی سازشوں کو. نیتن یاہو دے گا ایرانینز کو آزادی. اتنی بڑی بدماشی ایران کے ساتھ کی جا رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. ایک آزاد ملک, ایک سیولائزیشن جس نے 300 سال سے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے, اتنی بدماشی کے ساتھ اس پر جا کر اٹیک کیا اور شام کو بیٹھ کر پارٹیاں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے لوگوں کو کہتے ہیں باہر نکل آؤ. اچھا, اب انہوں نے ایک اور کام کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملیشیا کو اب انہوں نے داخل کرنا ہے اگلے کسی فیز کے اندر. تو بہت بڑا یہ واقعہ ہوا ہے کہ عراق سے یہ ملیشیا تیار کر رہے تھے اور وہ ایران کے اندر کسی بھی لمحے داخل ہونے والی تھی. ایرانینز کو اس کی فوری خبر مل گئی. ایرانینز نے وہ بچھاڑ کیا عراقی کردستان کے اندر اس ملیشیا کے ٹارگٹس کے اوپر کہ تہس نہس کر کے رکھ دیا, برکس نکال کے وہاں پر رکھ دیا ہے, سب کچھ تباہ برباد کر دیا. بچھاڑ کیا ڈرونز کی اور میزائل کی, ایسے جا کر وہاں پر برسے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور وہ منصوبہ جو وہ ناکام بنا دیا ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے, اس میں کافی زیادہ یہ چانسز ہیں کہ یہ ترکی کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. یعنی اس میں ترکی کی باقاعدہ مدد شامل ہوگی. دیر از پاسبلٹی, کوئی ہم حتمی نہیں کہہ سکتے, لیکن ترکی مکمل اس بارڈر کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ملیشیا جو ہے نا عراق والی ادھر مکمل ترکی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور ترکی اور ایران انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت پاسبلٹی ہے کہ ترکی نے انٹیلیجنس دی ہو کہ یہاں سے یہ ہونے جا رہا ہے. ممکن ہے نہ دی ہو, ایران کی اپنی انٹیلیجنس ہو, چائنا نے دی ہو, لیکن ترکی کے چانسز جب وہ کافی زیادہ ہیں. اچھا, تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ پاکستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایران کے ہر بارڈر کنٹری کے حوالے سے بات امپورٹنٹ ہے, کیونکہ موساد یہ کام کرنے جا رہی ہے کہ وہ ہر بارڈر کے اوپر ڈسٹیبلائزیشن کرنے جا رہی ہے. پاکستان ایران بارڈر کے اوپر وہ ڈسٹیبلائزیشن کرنے جا رہی ہے. یہ بات ایران اور پاکستان رابطے میں ہیں, اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو بتایا نا وہاں پر بلوچ ایشو اور وہ سارا, تو اس بارڈر کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. افغانستان بارڈر, آذربائیجان بارڈر, ٹرکش بارڈر, تو یہ موساد جب وہ ہر بارڈر کو استعمال کرے گی ایران کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ساری جو ملیشیا یہ بارڈر ایریاز میں ہے, اور یا پھر مطلب جیسے عراق کا بارڈر ہے تو وہ جو کرد ہیں وہ دونوں طرف ہیں نا, تو جیسے پاکستان کا بارڈر ہے, بلوچ ہیں وہ اس سائڈ پر بھی ہیں اس سائڈ پر بھی ہیں, تو اس طرح سے وہ ایتھنیسٹی کو جو ہے وہ کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آذربائیجان کا بارڈر ہے تو ادھر بھی ادھر بھی, ہر بارڈر کے اوپر جو ایتھنیسٹی ہے وہ اس ملک میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے. تو اس طرح سے یہ بارڈر کنٹریز کو ایکسپلائٹ کریں گے, بارڈر ریجنز کو ایکسپلائٹ کریں گے. اس لیے ہر ملک کو الرٹ رہنا چاہیے, اور افغانستان کو اپنی میڈنس چھوڑ کر
اپنے ملک کی تعمیر پر، اور یہ جو کرائسس پیدا ہو گیا ہے اس کے اوپر جو توجہ دینی چاہیے، اور پاکستان کو ہائی الرٹ رہنے کی بہت بہت ضرورت ہے. پاکستان جو بالکل ان کے نشانے کے اوپر ہے. اچھا، تو جناب علی، مارکو روبیو اور ٹرمپ انتظامیہ شدید اس وقت تنقید کی زد کے اندر ہیں. وہاں پر شدید تنقید جب ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہ تو اسرائیل فرسٹ وار تھی، اور وہاں پر اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہی ختم کیے جائیں، یہ سب سے زیادہ ہمیں جو وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ بات ٹکر کارلسن نے پہلے ہی کر دی تھی کہ یہ فار دا ون لاسٹ ٹائم جب ہمیں استعمال کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم استعمال کے قابل ہی نہیں رہیں گے، ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا، اور وہ نقصان اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے. اس کی ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لیکن امام خامنائی کے حوالے سے جو ان کا فیونرل ہے اس کی خبر جب وہ سامنے آ گئی ہے. بدھ کے روز 4 مارچ کو، یعنی کہ بدھ کے روز ان کا جو فیونرل ہے وہ، اور انٹل فرائیڈے جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کی جو پریئرز ہیں وہ ہوتی رہیں گی. اور انہوں نے بتایا ہے کہ خامنائی نے کسی کو اپنا اس طرح سے سکسیسر جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک ریکمنڈیشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن اپوائنٹ نہیں کیا تھا. اور اب یہ بہت بڑا منظر ہوگا، کیونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ آئیں گے. تو یہ مناظر، یہ تو الٹا دیکھنا چاہتے ہیں نا، یہ تو لوگوں کو مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو کچھ اور ہی نعرے لگا رہے ہیں. وہ تو سپریم لیڈر کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سپریم لیڈر ہیں کون. تو بالکل اس انتظامیہ کو اندازہ نہیں، اور یہ خود امریکن ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں. غزہ کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو ضرور یہاں پر رپورٹ کر دوں کہ غزہ میں ہیومینیٹیرین کرائسس جو وہ بہت شدید تر ہو رہا ہے. اسرائیل نے ہمیشہ جنگوں کو استعمال کیا ہے فلسطینیوں کو ایکسپیل کرنے کے لیے. وہ ریجن کو ڈسٹرائے کر کے اس کے بعد مقصد فلسطینیوں کو ایکسپیل کرنا ہے، تاکہ ریجن میں جب کسی کے پاس کچھ پلے رہے گا ہی نہیں تو فلسطینیوں کے لیے وہ کیا آواز اٹھائیں گے. جب پورا ریجن ہی ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہوگا، تباہ برباد ہو چکا ہوگا، کیا فلسطینیوں کے لیے، چونکہ پہلے ہی تو کوئی بھی نہیں نہ روک سکا، تو ایسی جنگ کے بعد کون روک سکے گا. تو اگر اف ایران فالز تو اس کے بعد ان کی جو مقصد ہے اصل میں وہ فلسطینی ہے، اور ان کو وہاں سے ایکسپیل کرنا ہے. اور اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس جب وہ غزہ میں کافی زیادہ شدید ہے. 30 ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے ایران نے عراقی کردستان میں، ان کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. ایران نے وارن کیا سب کو کسی کی بھی سوائل وہاں سے اگر ایران میں کوئی ملیشیا داخل ہونے لگی تو اس کو ڈیسائسو رسپانس جب وہ دیا جائے گا، اسی طرح کا رسپانس دیا جائے گا. کوئی لینینسی جب وہ نہیں دکھائی جائے گی، کوئی رعایت جب وہ نہیں برتی جائے گی، بڑا سوئفٹ اور ڈیسائسو رسپانس جب وہ ہوگا. 30 ڈرونز بہت ہوتے ہیں، یہ ڈرونز کا ایک طوفان ہوتا ہے. یہ انفلٹریٹ کرنے جا رہے تھے. ایران بتا رہا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس، یہ آپریشن تھا، انٹیلیجنس آپریشن. انٹیلیجنس کہاں سے ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹس کو جا کر انہوں نے ہٹ کیا اور ان کو مکمل جب تباہ کر دیا، اس کوشش کو ناکام بنا دیا. اچھا، اسی درمیان بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ایران کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایڈوانس جو ویپنز ہیں وہ ڈپلائے کریں گے گریجولی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایران نے کہا ہے کہ نیکسٹ لیول کے جن کو امریکہ اور ان کو پتہ بھی نہیں، ڈپلائے کریں گے آنے والے ود ان ڈیز، 72 آورس، 96 آورس. اس کے بعد جب وہ ان کا مظاہرہ بھی ہم شروع کر دیں گے. گریجولی اس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک پوری پلاننگ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ ہم پہلے ہی دن اس کو نکال لیتے. پلاننگ طے جب وہ گریجول ان کی ڈپلائمنٹ اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ایک پورا شیڈیول ہے کہ یہ ویپن ہم نے کب لے کر آنا ہے، یہ کب لے کر آنا ہے. ایک پوری اسٹریٹجی ہے، اس کے تحت جب ہم ان کو جب لے کر آئیں گے. تو اب امریکہ ادھر جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا سے سسٹم اٹھا کر لائے جائیں. تو ساؤتھ کوریا پیچھے سے کیا کرے گا؟ اب یہ تمام ملکوں کے لیے بڑا کنسرن پیدا ہو گیا، کیسے یہ تھارڈ یہاں پر لے کر آئیں گے اٹھا کر ساؤتھ کوریا سے. تو وہ مثال کے طور پہ تھارڈ بیٹریز یہاں پر تباہ ہو گئیں تو پھر، اور دوسرا جتنے انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں، تو انٹرسیپٹر تو بنانے میں کئی سال چاہیے، 10 سال چاہیے. 1 مہینے میں وہ 5-7 بنتے ہیں. تو انٹرسیپٹر بھی سارے یہاں پر ختم ہو جائیں گے، بیٹریز بھی بہت ساری تباہ ہو جائیں گی. تو ساؤتھ کوریا کو اور جن ملکوں سے یہ نکالا جائے گا ان کو کہاں سے ملیں گے؟ ان کو دوبارہ وہ سٹاک بھرنے میں 10 سال چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو امریکہ نے اپنا سٹاک بھرنا ہے جو اس کا خالی ہو رہا ہے. آلریڈی اس کا سٹاک 25% پہ تھا جب اس نے جنگ شروع کی ہے، جس کو 70-80% پر ہونا چاہیے تھا، وہ 25% پر تھا اسرائیل اور یوکرین جنگ کی وجہ سے. تو اب وہ یہاں پر خالی ہو رہا ہے، اور گلف کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں دو.
اوپر جن جن اتحادیوں سے اٹھا کر لائے گا ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ بیٹریز بھی پتہ نہیں واپس آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اور جو انٹرسپٹر جائیں گے وہ پتہ نہیں ہمیں کب ملیں گے. تو ساؤتھ کوریا کا تو آپ کو پتا ہے نارتھ کوریا سے پھٹا ہے، اور پھر جاپان سے اگر اٹھا لیے، اگر یورپ سے اٹھا لیے، تو پھر کرائسس در کرائسس. وہ ہوتا نا ایک حکمران ہوتا ہے جو اپنی سلطنت کا اپنے ہاتھ سے خاتمہ کرتا ہے، بس وہی ہے. تو پوٹنگ آؤٹ آف سروس، ڈسٹرائے کر دیا اس بیٹریز کو، جو وہ بالکل تباہ کر دیا ہے. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو میزائلز ہیں انٹینڈڈ ٹارگٹس تک ڈائریکٹلی جائیں گے، ڈائریکٹلی، کیونکہ یہ تباہ ہو گئے تو ایران کے جتنے میزائل پینیٹریٹ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کریں گے. پھر تو وہ ایک ڈرون بھی بھیجیں گے تو پھر یہ کیسے روکیں گے؟ تو اتنی دیر تک ایران کے بھی ظاہر ہے سٹاک کم ہو چکے ہوں گے اتنے میزائل اور ڈرونز فائر کر کر کے. تو لیکن ان کو پھر آسانی یہ ہو جائے گی کہ ان کو فضول میزائل اور ڈرونز فائر نہیں کرنا پڑیں گے ایئر ڈیفنس کو اوور ویلم کرنے کے لیے، کیونکہ ایئر ڈیفنس فارغ ہو چکا ہوگا. تو ابھی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 4 سے 5 ہفتے جب جنگ چل سکتی ہے، تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہاں سے جو ایئر ڈیفنس لایا جائے یہاں پر. تو ایک ڈکلائننگ پاور جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو اوور اسٹریچ کر چکی ہے. اور یہ ایروسپیس نے ان کی جو ہے نا کمانڈ، اس نے یہ آپریشن کیا تھار سسٹم کو ہٹ کرنے کا. ہرمیز 900 پکڑ لیا ہے، فلی آرمڈ تھا، فلی انٹیکٹ تھا، ریورس انجینئرنگ کے لیے بھیج دیا ہے. امریکی ایمبیسی ان اسرائیل کوئی مدد نہیں دے سکتے. امریکی ایمبیسی ابنڈنس سٹیزنز ان اسرائیل، نو ایویکویشن اویلیبل. یہ ان لاڈلوں کے لیے ہو رہا ہے جن کے لیے یہ ساری سرکس اور تماشا رچایا گیا. اگر سوال یہ ہے کہ یہ سارا کس کے لیے؟ صرف اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنا اور زائنسٹ کو، صہیونیوں کو ایکسپینڈ کرنا. اس زائنزم نے جتنا ڈیمیج کیا ہے پوری دنیا کو اور خود یورپ کو سوچنا چاہیے. تو مارکو روبیو انڈر شدید کرٹیسزم ہے. اس نے کہا کہ جب اسرائیل وانٹس وار، امریکہ گوز فرسٹ. جب اسرائیل کو جنگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ہر وقت ان کو پہنچیں گے. چونکہ اب یہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اگلا صدر کون ہوگا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کتنا جنگیں لڑ رہے ہیں. تو لیکن اب وہ ساری بات الٹی پڑ رہی ہے. بڑی شدید تنقید اس وقت امریکہ میں ہو رہی ہے، چونکہ کیجویلٹیز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ڈیمیجز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اکنامک کاسٹ بھی زیادہ ہے. اب جو انرجی پرائسز ہیں وہ فلائی راکٹ جائیں گی، اوپر سے کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، اور اچانک نمبرز آپ کو سینکڑوں میں مل سکتے ہیں، سینکڑوں میں ان کے نمبرز جب اچانک اوپر جا سکتے ہیں. تو ہر وہاں اسپیکٹرم کے اندر امریکہ میں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید جب ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے امریکہ اسرائیل کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ امریکن شوڈ ناٹ ڈائی اینڈ فائٹ فار اسرائیل، اور ہمیں یہ جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ یہ ختم کر دینا چاہیے. یہ ختم ہو جائے گا، اور یہی بات ٹکر کارلسن نے وارن کی تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن ہم پھر کسی جوگے نہیں رہیں گے. اس لیے اسرائیل ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. اسرائیل کو پتا ہے کہ جہاں پر پبلک سینٹیمنٹ چلا گیا ہے اس کے بعد یہ ہماری پالیسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل اس میں سے کامیاب نہ ہوا اور ایران سسٹین کر جاتا ہے، سروائیو کر جاتا ہے، چاہے جس بھی حالت میں کرتا ہے، چاہے جتنی مرضی ڈسٹرکشن کے بعد کرتا ہے، سروائیو کر جاتا ہے، لیکن ان کے میزائل ختم ہو جائیں گے، ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے نا، آئیڈیالوجی تو ان کے پاس ہے نا، تو وہ نئے بنا لیں گے. تو یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہے، اور اس میں نازک مرحلہ آگے نیوکلیر کا آنے والا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے نازک مرحلہ نیوکلیر کا آنے والا ہے. وہ نیوکلیر استعمال کرنے کے لیے ایران کی طرف بڑھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور زمینی فوج بھی اتار سکتے ہیں. یہ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، نیتنیاہو کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ آج تک وہ لمحہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو ڈیسائسو ڈیفیٹ ہونے جا رہی تھی، نہ ہی امریکہ کو. بھئی افغانستان میں ڈیفیٹ ہوئی ہے تو الگ چیپٹر ہے نا، 21 سال کے بعد ہوئی ہے. یہاں کی ڈیفیٹ کا تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بھی بہت ساری خبریں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.